السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود موزم فخر میں خوش آمدید۔ خبر یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد ملک بھر میں مظاہروں کے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے، اور ناخوشگوار واقعہ اس حوالے سے کراچی میں پیش آیا ہے، جہاں پر جناب آیت اللہ علی خامنئی صاحب کی شہادت کے خلاف جو مظاہرے ہیں وہ ایک پرتشدد رنگ اختیار کر گئے، اور مظاہرین نے امریکی قونصلیٹ آفس کراچی میں داخلے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے ان کو روکا، اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ درجنوں جو ہے وہ زخمی بتائے جاتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس ساری صورتحال کے بعد پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کے لیے ایک امبارگو جاری کر دیا ہے، انتباہ جاری کر دیا ہے، اور شہریوں کو پاکستان میں محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے انہیں گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جناب اگر امریکی شہری پاکستان میں خود کو غیر محفوظ تصور کریں تو جناب وہ فوری طور پر امریکی سفارت خانے کے ساتھ رابطہ کر کے واپس اپنے ملک جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں، جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ مظاہرے جاری ہیں، لیکن کراچی میں یہ جو صورتحال ہے یہ ذرا سنگین ہو گئی۔ جناب آیت اللہ علی خامنئی صاحب کی شہادت پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں کراچی میں امریکی قونصل خانے میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی۔ مظاہرین کی طرف سے تو پولیس نے ان کو پہلے روکنے کی کوشش کی، قونصل خانے تک جانے کے راستوں کو بند کیا ہوا تھا، لیکن چونکہ بڑی تعداد میں مظاہرین وہاں پر موجود تھے، وہ دھکم پیل کرتے ہوئے قونصل خانے کے مین آفس تک یعنی مین گیٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہاں پر امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرہ بازی کی گئی۔ اسی دوران چند مظاہرین نے امریکی قونصل خانے میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی اور قونصل خانے کی عمارت پر پتھراؤ بھی کیا، جس پر پولیس اور رینجرز نے کارروائی کرتے ہوئے مظاہرین کو پیچھے دھکیلا، اور پیچھے دھکیلنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی۔ پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور شیلنگ کے بعد مائی کولاچی روڈ پر ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ ایم ٹی خان روڈ پر مظاہرین نے پتھراؤ کیا، جس کے بعد پولیس کی جانب سے ایک مرتبہ پھر مظاہرین پر شدید شیلنگ کی گئی۔ سلطان آباد پل کے نیچے ٹریفک پولیس چوکی کو مظاہرین کی طرف سے آگ لگا دی گئی، اور اس دوران جو کشیدگی ہے ایریا کے اندر وہ بہت زیادہ پھیل گئی۔ بعد ازاں نمائش چورنگی جانے والے راستے پر کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، جبکہ جو پولیس تھی، ٹریفک پولیس، وہ ٹریفک کو متبادل راستوں کی طرف جو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے نیٹی جیٹی پل پر مظاہرے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، جبکہ مولوی تمیز الدین روڈ پر پولیس کی اضافی نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ سلطان آباد سے مائی کولاچی کی جانب جانے والی سڑک بھی بند کر دی گئی ہے، جبکہ جو جناح ہاسپٹل ہے اور یہ جو زخمی ہیں ان کو سول ہاسپٹل دونوں جگہ پر منتقل کیا گیا ہے۔ سول ہاسپٹل کے ٹراما سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر صابر میمن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے پاس 8 لاشیں اور 20 زخمی لائے گئے ہیں، جنہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جو لاش ہے وہ جناح ہاسپٹل پہنچی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال ذرا تھوڑی سی خطرناک ہے۔ اگر آپ غور کریں، مظاہرہ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ یقینی طور پر یہ جو آیت اللہ علی خامنئی صاحب کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، ایران پر جو حملہ کیا گیا ہے، یہ امریکہ کی ننگی جارحیت ہے، اور پاکستان ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ابھی کل ہی سلامتی کونسل میں پاکستان، چائنا اور رشیا، ان 3 ممالک نے امریکی حملے کے خلاف سلامتی کونسل سے رجوع کیا۔ ان 3 ممالک کے مطالبے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ وہاں پر پاکستان، چائنا اور رشیا تینوں نے جو امریکی حملہ ہے اس کو جابرانہ قرار دیا۔ تینوں ممالک نے ایران کے خلاف کی جانے والی اس ننگی جارحیت پر اسرائیل کی ایسی کی تیسی پھیر دی۔ ایران کے جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، انہوں نے سلامتی کونسل میں پاکستان، چائنا اور رشیا کی جانب سے ایران کے حق میں آواز بلند کرنے پر پاکستان کی تعریف کی، ان کا خطاب ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آلریڈی
کھڑا ہے اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ، لیکن امریکہ نے جو اٹیک کیا ہے وہ غلط کیا ہے، لیکن جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں اس کے مطابق احتجاج کریں، آپ قونصل خانے کے باہر جا کر بیٹھ جائیں، دھرنا دیں، احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف، ان کے اقدامات کے خلاف آپ میمورینڈم جمع کرائیں، آپ وہ میمورینڈم اقوام متحدہ میں جمع کرائیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن احتجاج کے آڑ کے اندر حملے کرنا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرنا، یہ احتجاج کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کس طرح کے معاملات سے الجھا ہوا ہے۔ پاکستان داخلی طور پر بھی اور اس وقت افغانستان کے ساتھ جنگ میں بھی موجود ہے، اور یہاں پر جو دہشت گردوں کے سلیپر سیلز ہیں جن کو افغانستان کی سپورٹ حاصل ہے، وہ اس وقت متحرک ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے احتجاجی مظاہرے دہشت گردوں کے لیے ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک انارکی کی کیفیت کو پیدا کریں۔ تو احتجاج کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور اپنی آواز کو حق کی خاطر بلند کرنا چاہیے، یہ آپ کا حق ہے، اور اس سے میں آپ کو پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن موجودہ حالات میں امن و امان ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔